تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ حماس شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے کنارے موجود ایک خوبصورت اور تاریخی ملک کی سیر کرنے والے ہیں۔ یہ بر اعظم افریقہ کا وہ ملک ہے کہ جہاں دین اسلام سب سے پہلے مقبول عام ہوا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کا چوتھا مقدس ترین شہر بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ یہ ملک سینکڑوں سالوں تک رومن ایمپائر کا ایک مرکزی حصہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں کی طرز رہائش، رسوم و رواج اور پہناووں میں یورپی رنگ نمایاں ہے۔ یہاں ایک ایسا شہر بھی موجود ہے جو مکمل طور پر زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے تیونس کی۔ ہم آپ کو نہ صرف تیونس کی خوبصورتی دکھائیں گے بلکہ آپ کو آگاہی دیں گے اس ملک کی تاریخ و ثقافت اور یہاں کے لوگوں کے رہن سہن کی۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والی دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں دلچسپی سے بھرپور اس سفر کی۔ تیونس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف تیونس ہے۔ یورپی اقوام اسے تیونیشیا جبکہ عرب لوگ اسے تونس کے نام سے پکارتے ہیں۔ تیونس کی سرحدیں جنوب مغرب میں الجزائر، جنوب مشرق میں لیبیا، جبکہ شمال اور مشرق میں بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ یہ بر اعظم افریقہ کا وہ ملک ہے کہ جس نے دین اسلام کو سب سے پہلے قبول کیا۔ یوں تو تیونس میں بہت سی قومیں آئیں، وہ یہاں آباد ہوئیں اور بعد ازاں زوال کا شکار ہو گئیں، لیکن یہ خطہ سب سے زیادہ عرصہ یعنی کم و بیش 800 سال گریٹ رومن ایمپائر کا ایک مرکزی حصہ رہا۔ مذکورہ دور میں اس ملک کی اکثریت دین مسیحیت کی پیروی کرتی تھی۔ یہی وہ وجوہات ہیں دوستوں کہ جب ہم تیونس کے لوگوں کا رہن سہن اور پہناوا دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں یورپی ممالک کی طرح انتہائی اوپن اور فحش دکھائی دیتا ہے۔ یہاں گھومتے ہوئے آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اسلامی ملک ہے، بلکہ اس کی گلیاں، چوراہے اور بازار مغرب زدہ اور مدر پدر آزاد معاشرے کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ تیونس میں بولی جانے والی زبان تیونیشین عربی ہے جو عام عربی سے تھوڑی سی مختلف ہے اور یہ اس ملک کی سرکاری زبان ہے۔ یہاں اس کے علاوہ انگریزی، فرینچ اور بربر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ تیونس کا کل رقبہ 1,63,610 مربع کلومیٹر ہے۔ تیونس کے رقبے کے 5.4% حصے پر پانی موجود ہے۔ ملک تیونس کے کل رقبے کے 40% حصے پر صحرائے اعظم صحارا پھیلا ہوا ہے۔ باقی 60% حصہ زرخیز لہلاتی کھیتوں، جنگلات، میدانی وادیوں، پہاڑوں اور جھیلوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک ہر طرح کی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملک کے دارالحکومت کا نام بھی تیونس ہے، یعنی دنیا اس ملک کو اس کے دارالحکومت کے نام سے پکارتی ہے۔ شہر تیونس اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ تیونس شہر کا کل رقبہ 104 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس شہر کی کل آبادی 2022 کی مردم شماری کے مطابق 6,02,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ سن 2020 تک یہ مغرب کے علاقے کا سب سے بڑا شہر تھا۔ کاسابلانکا اور شہر الجزائر کے بعد یہ عرب دنیا کا 11واں سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک ساحلی میدانی شہر ہے جس کے اطراف میں آپ کو چھوٹی بڑی پہاڑیاں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں۔ شہر تیونس کے مرکز میں مدینہ ہے جو ایک عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ مرکز دراصل قدیم عمارتوں اور پرانے بازاروں پر مشتمل ایک معروف حصہ ہے جہاں آپ کو ہر وقت غیر ملکی سیاح گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں سی گیٹ موجود ہے جسے عربی میں باب البحر کہا جاتا ہے۔ مذکورہ دروازے سے آگے جا کر جدید شہر کا حصہ شروع ہو جاتا ہے جو اپنی خوبصورتی کے باعث پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ شہر بھلے ہی جدید ہو لیکن یہ نوآبادیاتی اور قدیم طرز تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ تیونس ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جسے گرینڈ تیونس بھی کہا جاتا ہے۔ شہر تیونس کے مشہور مقامات میں ایونیو حبیب بورقیبہ، 14 جنوری 2011 ایونیو، دی اسٹیچو آف ابن خلدون، ویو آف تیونس، ہوٹل سیدی بو سعید اور الزیتون ماسک قابل ذکر ہیں۔ ملک تیونس کو چھونے والی بحیرہ روم کی ساحلی پٹی 1300 کلومیٹر طویل ہے۔ ملک تیونس میں دنیا کا پہلا زیر زمین آباد ہونے والا شہر بھی موجود ہے جسے متامتا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بربر قوم کا بنایا ہوا ایک شہر ہے جو آج تک آباد ہے۔ بربر وہ قوم تھی کہ جو اس خطے پر سب سے پہلے آ کر آباد ہوئی۔
سن 2004 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی کل آبادی 2116 لوگوں پر مشتمل تھی۔ 2004 کے بعد اس شہر کی دوبارہ مردم شماری نہیں کی گئی۔ یہاں لوگ بالکل عام شہروں کی طرح ہی آباد ہیں۔ شہر متامتا میں انڈر گراؤنڈ دکانیں اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس شہر کو دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ ملک تیونس میں کم و بیش 8 قدیم اور تاریخی سائٹس موجود ہیں جو یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ 9ویں صدی قبل مسیح کے دوران اس خطۂ ارضی پر کرتاج نامی ایک قوم آباد تھی۔ یہ ایک بت پرست قوم تھی جو تانیس نامی ایک دیوی کی عبادت کرتے تھے۔ تانیس ایک لمبے ہاتھ اور لمبے لباس والی دیوی تھی۔ ملک تیونس میں آج بھی کئی مقامات پر تانیس نامی اس دیوی کے مجسمے موجود ہیں جو یہاں بسنے والے قدیم لوگوں کی یادگار ہیں۔ ملک تیونس میں چلنے والی کرنسی تیونیشین دینار ہے۔ یہاں کا ایک دینار پاکستان کے 94.75 روپوں کے برابر، جبکہ انڈیا کے 26.5 روپوں کے برابر ہے۔ تیونس کی قومی ڈش کوس کوس ہے، جسے کوس سی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ ڈش چکن، انڈوں، چاول اور سبزیوں کی مدد سے تیار کی جاتی ہے۔ لیکن اگر تیونس کے مقبول ترین کھانے کی بات کریں تو یہاں کے لوگ اونٹ کا بھنا ہوا گوشت بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ تیونس میں زیتون کا تیل اور اونٹ کا گوشت بہت ہی کثیر تعداد میں استعمال ہوتا ہے۔ تیونس کے زیادہ تر کھانے زیتون کے تیل میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ملک تیونس کی کل آبادی 1,17,08,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کی کل آبادی کا 98% حصہ عرب لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ 1% بربر اور باقی 1% یہودی یہاں آباد ہیں۔ بات اگر یہاں کے لوگوں کے مذہب کی کریں تو یہاں 99% کے ساتھ سنی مسلمان سب سے زیادہ ہیں۔ باقی کرسچنز، یہودی، شیعہ مسلمز اور دیگر دوسرے مذاہب مل کر بھی صرف 1% ہی بنتے ہیں۔ تیونس نامی اس خطے پر مسلمانوں کا دور حکومت 7ویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کے آخر تک تیونس کا کل رقبہ مسلمانوں کے زیر انتظام تھا۔ سن 670 عیسوی کے دوران یہاں عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیروان نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت عقبہ بن نافع مسلمانوں کی ایک عظیم سپہ سالار تھی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہاں موجود جنگلات کو صاف کر کے کیروان شہر بسایا۔ ہزاروں جلیل القدر علماء و مشائخ نے اس شہر میں جنم لیا اور یہیں مدفون ہوئے۔ یہ شہر آج بھی اپنی اصل حالت میں قائم ہے۔ ایک صحابی رسول کے ہاتھوں بسایا گیا یہ شہر مسلمانوں کے نزدیک چوتھا سب سے اہم اور مقدس ترین شہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ملک تیونس میں سڑکوں کا ایک وسیع جال موجود ہے، جبکہ یہاں ٹریفک کا نظام افریقہ کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ تیونس کے مقامی لوگ شیشہ، حقہ، سگریٹ نوشی اور اس سے ملتے جلتے کئی نشے کرتے ہیں۔ تیونس میں 100 سے زیادہ ایسے جانور پائے جاتے ہیں کہ جو دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے، جبکہ پرندوں کی بھی کئی نایاب اقسام صرف اس ملک میں ہی نظر آتی ہیں۔ تیونس میں شکار پر مکمل پابندی عائد ہے۔ یہاں کوئی شکار کرتا نظر آئے تو اسے بھاری جرمانہ اور جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تیونس کا قومی جانور اونٹ ہے۔ تیونس کا قومی پرندہ کریمڈ کلر کارسر ہے۔ یہاں کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ تیونس میں فٹ بال اس قدر مقبول ہے کہ لوگ سڑکوں، گلیوں اور محلوں میں اکثر فٹ بال کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ تیونس شمالی افریقہ کا ایک ترقی یافتہ اور صاف ستھرا ملک ہے۔ یہاں کے مکینوں کو وہ تمام تر سہولیات اور آسائشات میسر ہیں کہ جو افریقہ کے دیگر ممالک میں خواب سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں عوام کو صاف اور بہترین پانی وافر مقدار میں مہیا کیا جاتا ہے۔ تیونس کا قومی درخت زیتون کا درخت ہے۔ یہاں زیتون اس قدر کثیر تعداد میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملک پوری دنیا میں زیتون کا پھل اور اس کا تیل فروخت کرتا ہے۔ چونکہ یہاں مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ تک حکومت کی ہے، لہٰذا اس ملک میں مسلمان حکمرانوں کی تعمیر کردہ عالیشان عمارات اور شاہی محل بھی تیونس کا قومی اثاثہ ہیں، جو اسلامی طرز تعمیر کا ایک بہترین نمونہ ہیں۔ تیونس میں ریلوے کا نظام بہت زیادہ فعال ہے۔ یہاں کی ٹرینز ہر چھوٹے بڑے شہر اور قصبے کو آپس میں ملاتی ہیں، جبکہ شہروں میں انتہائی لگژری میٹروز چلتی ہیں۔ تیونس کے شہری ذاتی سواریوں کے بجائے میٹروز اور بسز میں سفر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ملک کا سالانہ جی ڈی پی 149.182 بلین ڈالرز ہے، جبکہ یہاں کی فی کس آمدنی $12,300 ہے۔ تیونس میں اسٹار وارز جیسی کئی بڑے بجٹ کی فلمیں بھی شوٹ ہو چکی ہیں، جس کی وجہ یہاں پائے جانے والے انتہائی قدیم دور کے رومن کھنڈرات ہیں۔
رومن قوم نے یہاں 800 سالوں تک ایک طویل ترین حکومت کی ہے۔ رومن عہد میں یہاں کی زیادہ تر آبادی مسیحی عقائد رکھتی تھی۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ ایک مسلمان ملک ہونے کے باوجود ہمیں تیونس کا معاشرہ بے حد بے باک اور شرم و حیا سے ماورا نظر آتا ہے۔ یہاں گھومتے ہوئے کسی بھی فرد کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ایک اسلامی ملک میں موجود ہے۔ یہاں کی خواتین بالکل مغربی طرز کا لباس پہنتی ہیں۔ تیونس کی اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مغربی ممالک کی مانند بنا شادی کیے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی یہاں بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر بہت زیادہ عام ہے۔ تیونس میں شادی اگر ہو بھی جائے تو بھی یہ بمشکل بہت تھوڑا عرصہ ہی ٹک پاتی ہے۔ یہاں طلاقوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ تیونس کا ایک مرد کئی شادیاں کرتا ہے۔ شراب اتنی عام ہے کہ یہ نہ صرف شراب خانوں بلکہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹس اور کیفیز میں بھی عام دستیاب ہے۔ تیونس میں زنا اس قدر عام ہے کہ حکومت نے خود ہی ایسے علاقے بنا رکھے ہیں کہ جہاں عام لوگ اور بیرون ممالک سے آئے سیاح اپنی جسمانی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ مذکورہ علاقوں میں ہر رنگ اور نسل کی لڑکیاں مناسب داموں میں دستیاب ہوتی ہیں، جو حکومت کو ٹیکس دے کر جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، تاہم انہیں عام گلیوں اور سڑکوں پر چل کر اپنی گاہک ڈھونڈنے کی اجازت نہیں۔ تیونس کی نائٹ لائف کسی بھی یورپی ملک کی طرح فحش اور بے باک ہے۔ ڈسکوز، ڈانس بارز اور کلبز میں رات بھر مقامی اور غیر مقامی لڑکیاں یہاں آنے والوں کی راحت کا سامان بنتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ تیونس کے ساحلوں کا رخ کریں تو بھی آپ یہاں یہ فرق نہیں کر پاتی کہ آپ یورپ میں ہیں یا پھر کسی اسلامی ملک میں، کیونکہ یہاں بھی بے حیائیاں اور بدفعالیاں سر چڑھ کر بولتی ہیں۔ صرف غیر ملکی ہی نہیں بلکہ یہاں کی مقامی خواتین بھی انتہائی فحش اور عریاں لباس میں سمندر کے پانی میں اپنا بھیگا ہوا جسم لے کر بھاگتی اور ناچتی گاتی نظر آتی ہیں۔ تیونس میں تعلیم کی شرح 90% سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں کے لوگ انگلش بہت ہی کم بولتے ہیں، زیادہ تر کمیونیکیشن عربی میں ہی ہوتی ہے، لہٰذا یہاں جانے والوں کو بنیادی عربی کی سمجھ ہونا لازمی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے ملک تیونس کے بارے میں چند دلچسپ اور حیران کن حقائق۔ توقع ہے کہ جو آپ کے علم میں بیش بہا اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات یوں ہی ہوتی رہے۔ شکریہ۔